There are a lot of people living in Pakistan who are more Western than the Western themselves, who are more royal than the king. When we are talking about Islamic psychology, we keep into account کہ انسان کی فزیکل نیڈس ہیں, انسان کی ایموشنل نیڈس ہیں, انسان کی انٹلیکچوئل یا مینٹل نیڈس ہیں, اور انسان کی اسپرچوئل نیڈس ہیں. As Islamic psychologist, how do you cater all these problems? مثال کے طور پہ اگر کوئی اپنا spiritual problem لے کر آتا ہے تو as Islamic psychologist, اگر میں Islamic psychologist ہوں یا کوئی اور Islamic psychologist ہے تو وہ بیٹھ کے کیا کرے گا, کیا میتھڈز ہوں گے, کیا فریم ورک ہوگا جس کو استعمال کر کے ان کے اوپر یعنی اس کو ہیلپ کرے گا. سب سے پہلے تو ایک چیز جو کرتے ہیں وہ یہ کہ اسے ڈائگنوسس نہیں دیتے. ویسے تو میں بہت ڈائگنوسس کے اگینسٹ ہوں. ڈائگنوسس از another tool to sell the medicines probably. آپ اگر یہ ڈورز کھول دیں گے کہ ہاں جی کوئی بھی اسلامک سائیکالوجسٹ ہے اپنے نام کے ساتھ لگا سکتا ہے ڈگری یا کسی بھی فارمل ٹریننگ کے بغیر, کویکری کی انڈسٹری جو پہلے ہی کافی پنپ رہی ہے اس کو تو مطلب وہ بے لگام ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے جو ریلیشن شپ ہے نا وہ بہت ساری چیزوں سے انسان کو نپٹنے, یعنی سائیکالوجی سے پہلے کیا تھا, پیپل وڈ گو ٹو either religion اور فلاسفی ٹو سالو دیئر لائف ایشوز. اب دیکھیے قرآن میں غم کو نا بڑی رسپیکٹ دی گئی ہے. یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ ہاں میں غم ہے, تکلیف ہے, سب اللہ کی طرف ہے. یعنی درد کو ایک رسپیکٹ دی گئی ہے. لوگ آتے ہیں نا یہ کہتے ہیں باجی کے پاس گئی تھی, باجی نے آیت سنا دی, تو میں نے کہا اچھا اس کا کیا مطلب ہوا, بس اللہ کے ذکر سے سکون ہے. What does that even mean? کیا ذکر اللہ کا, یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں, بس میں وہ 1.5 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھ لوں نا. But this is a very reductionist view of what this ayah is saying. ینگ بچیوں کے کلاسز لیتی ہوں تو میں اکثر ان کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ وہ جس سے آپ کو بہت محبت ہے نا ایک بندہ, اس کے بارے میں سوچیں, اور وہ کمرے سے آ رہا ہو یا کوئی اس کی بات کر رہا ہو, آپ کا دل کرے گا کبھی اس کا ذکر چینج ہو کے کہیں اور کسی اور کا ذکر ہونے لگے. اگر ذکر ہونے کسی اور کا ذکر بھی ہونا نا تو ہم اس کو مڑ کے ادھر ہی, کہیں تو بہر خدا ذکر یار چلے, ہم ادھر ہی لائیں گے. تو اللہ سے محبت کا تقاضا بھی یہ کہ اللہ کا ذکر ہونا تو بس اللہ کی بات سننے کا اتنا دل کرے. اور یہ دل کیسے کرے گا, ٹھیک ہے, اگین یہ میں کلیشیڈ باتیں نہیں کرنا چاہتی, یہ دل ایسے کرے گا جب اللہ تعالیٰ کو جان جائیں گے. ذکر of Allah is not just the sentences or the ayat, it's more of احکام, کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن کا میسج خالی تلاوت قرآن نہیں ہے بلکہ تعلیم بھی ہے, عمل بھی ہے, یہ سب کچھ اس قرآن کا ذکر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں شفٹنگ پیراڈائمس, اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور ان سے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد بیلا خان, یہ یہاں پر موجود ہیں ہماری کانفرنس کے لیے انشیکل 2.0. تو ہم نے سوچا کہ ان سے ہم ان کی ایکسپرٹیز کے بارے میں, ان کی فیلڈ کے بارے میں ایکسپلور کریں. اپنا تعارف خود کرائیں گے انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ وہ ان کی جرنی یہاں تک کیسے پہنچی, انہوں نے دین کا علم کیا حاصل کیا, اور ساتھ سائیکالوجی جو ان کی ایکسپرٹیز ہے وہ یہاں تک کیوں وہ سائیکالوجی کی طرف ہیں. تو جزاک اللہ خیر بلا جی, آپ نے ٹائم دیا. جی بتائیے کہ کیا آپ کی جرنی رہی یہاں تک دینی علوم کے لحاظ سے بھی, اور ساتھ میں اسلامک سائیکالوجی جو آپ کی خاص ایکسپرٹیز ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. اور جرنی اصل میں کہاں سے شروع کی جائے یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے, لیکن چلیں وہاں سے شروع کر لیتے ہیں جہاں سے تھوڑا دین کی سمجھ آئی. ہمارا تعلق ایک کافی ماڈرن فیملی سے, کافی لبرل قسم کی ہمیشہ ہی سے آلموسٹ رہی ہے میری فیملی. اور مجھے بس کچھ مڈ ٹینس میں یہ نفسیاتی مسائل شروع ہو گئے. آئی واز ڈائگنوزڈ ود کلینکل ڈپریشن, اور یہ باقاعدہ سائیکائٹرک ڈائگنوسس تھا. ہم میں سے خود کسی نے نہیں ڈائگنوز کیا تھا, کیونکہ میں یوزلی آئی جسٹ جوک اراؤنڈ کہ مجھے جن دنوں میں ڈپریشن ہوا تھا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے, اسپیلنگ بھی نہیں آتی تھی پرہیپس. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میسز. تو اس کے بعد مجھے ذرا لگا کہ زندگی میں کچھ کمی ہے. although we were going to great schools, I had friends, we had the luxuries of life, لیکن اس میں بھی اندازہ ہوا کہ کچھ کمی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی تلاش شروع ہوئی. تو وہاں سے اس کے بعد دین کی سمجھ, یا دین بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے. آئی ریممبر میں نے پہلی دفعہ پیس ٹی وی پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا تھا, اینڈ ہی واز ایکسپلیننگ قرآن. تو پھر مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا اچھا یہ مطلب اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں.
یا اس کے اندر کچھ میسج بھی ہے. سو اتنی مطلب ہم اتنے دین سے لا علم تھے اس ٹائم پہ. تو اس کے ساتھ بس جرنی آگے پروسیڈ ہوئی. سائیکالوجی کیسے پڑھی؟ بیسیکلی میں میڈ اسکول میں فیل ہو گئی تھی انٹرنس ٹیسٹ میں, اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشنس تھے اس وقت بڑے لمیٹیڈ تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپشنس کیا ہیں. تو بہرحال میری پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معاملہ کیا تھا کہ لوگ بڑے میری کلاس فیلوز, رینڈم آنٹیاں ایسے میرے پاس اپنے مسئلے لے کے آتی رہتی ہیں, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کرنا کیا ہے. تو بہرحال لانگ اسٹوری شارٹ تھوڑی سائیکالوجی پڑھی, بٹ آف کورس سیکولر سائیکالوجی از ویری پرابلمٹک ایٹ سو مینی لیولس. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں, اس میں کچھ کمی ہے. پھر ڈاکٹر بلال فلپس کو میں بہت کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے لائک فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے آئی او یو میں جو اسلامک سائیکالوجی کی ڈگری انٹروڈیوس کرائی انہوں نے, ادھر ہی سے بلڈ ہوا, وہاں مجھے جاب مل گئی, اور اس کے بعد یہ جرنی جاری رہی, ابھی بھی جاری ہے الحمد للہ. تو آپ نے کہا کہ سیکولر سائیکالوجی میں بہت پرابلمس ہیں ڈفرینٹ لیولس. تو وہ کیا پرابلمس ہیں؟ مطلب ایک عام بندہ دیکھتا ہے تو اس کو تو لگتا ہے کہ مطلب واٹ ڈفرینس دیر از ان اسلامک سائیکالوجی اور سیکولر سائیکالوجی میں. مطلب ہم تو سائیکالوجی ہوتی ہے, اس میں کیا مطلب ڈفرینس ہے؟ ہاں صحیح بات ہے, سائیکالوجی ہوتی ہے اور سائیکالوجی ہی ہے. دیکھیں گراس روٹ لیول پہ چلے جائیں آپ, یہ بہت فاؤنڈیشنل لیول پہ چلے جائیں. میں چاہتی نہیں ہوں میں پوڈ کاسٹ میں بہت مشکل چیزیں بولوں, لیکن آئی گیس جسٹس نہیں ہو سکے گا اگر میں یہ نہیں بتاؤں کہ فاؤنڈیشنل لیول پہ آپ ایپسٹمالوجی دیکھ لیں اگر, تو ہماری یعنی اسلامک ایپسٹمالوجی کیا ہے؟ قرآن, سنہ, اجماع, قیاس. ایپسٹمالوجی کو ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں. ایپسٹمالوجی بیسکلی دی سورس آف نالج, یا نالج حاصل کرنے کے میتھڈالوجی اور طریقہ کار. ہاں جی بالکل. اچھا معذرت, یہ جارگنز یوز کرتے ہوئے ہمیں نہیں سمجھ آتی. میں ہر جگہ جا کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جارگنز یوز کیے تو آپ پلیز بتا دیں. لیکن اگر آپ سائیکالوجی کی ایپسٹمالوجی دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ امپیریسزم ہے. ٹھیک ہے, امپیریسزم کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی چیز کو میں اپنی حواس خمسہ سے پرسیو کر سکتا ہوں, جان سکتا ہوں, تو وہ ہے. اگر نہیں ہے, اگر میں نہیں کر سکتا ان کو اپنی 5 جو ہماری سینسز ہیں, تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. مثال کے طور پہ یہ مائک ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ میں اس کو دیکھ سکتی ہوں, میں اس کو چھو سکتی ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی بھی چیز کی یعنی ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشنز یہ ہیں کہ وہ امپیریسزم یا پازیٹیوزم پہ بیس ہے, یا ریشنالٹی کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں, جیسے امپیریسزم ہی سے بات شروع کرتے ہیں, تو آپ بتائیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ کہ آپ یہ مان لیں کہ ہر چیز آپ کی حواس خمسہ پر منحصر ہیں. ہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہماری بہت ساری ایپسٹمولوجیکل یا انٹولوجیکل چیزیں, یعنی جو ہماری جن چیزوں کو ہم ایگزسٹنس مانتے ہیں, ہمیں اس کو ڈینائی کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ بہت ہی بیسک بنیادی چیز, ہمیں خدا کے دلائل میں جانا پڑے گا, کیونکہ ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں, تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں بالکل. دیکھیں دلائل میں جانا پڑے گا نا, بڑی اسٹرانگ آپ نے بات کی ہے. جب آپ پروفس آف ایگزسٹنس آف گاڈ میں چلے جاتے ہیں نا, تو اکبر الہ آبادی بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں. ٹھیک, تو یہ ہمارے بلیف یعنی اچھا دیکھیں بلیف کو اگر میں سائڈ پہ بھی رکھ کے نا, آج کل کے جن زی کو ریشنالٹی کا وہ ہے. ریشنلی بھی اسپیکنگ دیکھیں ہم ہیومن بینگس وی آر ریلیشنل بینگس, رائٹ. ہمارا ایک ورٹیکل ریلیشن شپ ہے, ایک ہاریزونٹل ریلیشن شپ ہے. ورٹیکل ریلیشن شپ ہمارا گاڈ سے, ٹھیک, اور ہاریزونٹل ہمارا لوگوں سے. اب اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا اللہ پہ بلیف ریشنلی اسپیکنگ اگین, ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہیں, وہ ہم پہ آزمائشیں ڈالتے ہیں, ہم پہ مصیبت آتی ہے تو ہمیں اجر ملتا ہے. اگر یہ سارا ہمارا بلیف سسٹم ڈیولپ ہو جائے تو اس سے جو ماڈرن سائیکالوجی ہے اس کو تو بہت نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے, پھر کون سائیکائٹرسٹ کے پاس جائے گا, کون سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا. ایک اور بہت فنڈامنٹل جو ایشو ہے ویسٹرن سائیکالوجی یا سیکولر سائیکالوجی کے ساتھ, آئی لائک ٹو کال اٹ سیکولر سائیکالوجی, بٹ بہت سارے ویسٹ میں رہنے والے لوگ بہت ہی زیادہ اسلامکلی انکلائنڈ ہیں, اور ہم یہ کلیئر بھی کرتے ہیں کہ جب ہم ویسٹرن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب جیوگرافیکل ویسٹ نہیں ہوتا. دیر آر لاٹ آف پیپل لیونگ ان پاکستان who are more Western than the Western themselves, who are more royal than the king. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ کہ جو یعنی ذہنی طور پر ویسٹرنائزڈ ہیں,
چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں. یا سیکولر سائیکالوجی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو سیکولر سائیکالوجی میں آپ دیکھیے یہ میں نے آپ کو بتایا بہت نقصان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت ہی کیپٹلسٹ اورینٹیڈ ایک فیلڈ ہے. ٹھیک، کہ آپ کو ڈائگنوسس دیں گے، بہت سارے ڈائگنوسس، ہر چیز کو یعنی پیتھولوجائز کریں گے. ہر چیز یعنی کہ ایک پرابلم ہے، ہر چیز ایک بیماری ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا یہ بہت زیادہ جنرلائزیشن ہے بٹ اٹس ویری ٹرو ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. اسی لیے آپ دیکھیں ہوموسیکشویلٹی کو ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم DSM کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول، جسے ہم بائبل آف سائیکالوجی ہم نہیں کہتے بٹ بائبل آف سائیکالوجی. اس میں ساری اچھا فیل فری ٹو انٹرجیکٹ، آئی بی لائک گوئنگ آل اوور دا پلیسز. تو اس DSM میں اس کے 3rd ایڈیشن تک ہوموسیکشویلٹی کو کسی نہ کسی فارم میں پیتھولوجی قرار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، کہ وہ بیماری ہے. لیکن 4تھے 5ویں ایڈیشن میں کیا ہوا؟ اس کو باہر نکال دیا. باہر نکالا صرف یہاں تک بات نہیں ہے کہ اس کو ڈی پیتھولوجائز کر دیا، بلکہ اس کو نارملائز اتنا ایکسٹینٹ تک کیا گیا کہ اگر آپ اب سائیکالوجی کی ٹیکسٹ بکس پڑھیں یا رینڈم بکس بھی پڑھیں تو آپ کو ایسی ایگزامپل ملیں گی. شی وینٹ ٹو دا تھراپسٹ ود ہر وائف. واٹ ڈز دیٹ ایون مین؟ رائٹ. سو یو نو واٹ آر دی پوائنٹ، لائک ہاؤ دے آر نارملائزنگ تھنگس. ٹھیک. اب چلے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گی کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی پھر یعنی LGBTQ یا کیوں پروموٹ ہو رہا ہے. اس سے پھر ان کی کاسمیٹک انڈسٹری کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے ان کی میڈیکل انڈسٹری کو پراپریشن کروائیں گے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یعنی سیکولر سائیکالوجی از گیئرنگ ٹورڈس سپورٹنگ دا کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ. اسپیشلی جو پوسٹ ماڈرن ٹائمز ہے اس میں تو اٹس لائک بالکل پیرالل جا رہی ہے کیپٹلزم کی، یا وہ حربہ استعمال کریے جو کیپٹلزم کو سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، سیکولر سائیکالوجی کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بٹ واٹ از اسلامک سائیکالوجی؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اسلامک سائیکالوجی کی نا کوئی اگریڈ اپون ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو عربی کی ٹرم سے سمجھتے ہیں اور سمجھانے کے لیے ہم علم النفس کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے ڈاکٹر عائشہ عدس کی بڑی ڈیفینیشن پسند ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں جی اس میں بیہیویئر آتا ہے، اس میں مینٹل پروسیسز آتے ہیں، اور جو غیب ہے، ان سین ہے، اس کا انسان پہ انفلوئنس ہوتا ہے، وہ بھی ایڈڈ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں انسان کا جو بیہیویئر وغیرہ ہوتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. تو یعنی ان کی ڈیفینیشن میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر غیب. دیکھیے ہماری جو روح ہے ہم پروف نہیں کر سکتے اس کو، غیب ہے، غیب کے معاملات ہیں. فرشتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری حفاظت کے لیے معمور ہیں، یا فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، غیب کے معاملات ہیں. لیکن سب انفلوئنس کرتے ہیں ہمیں. ٹھیک. فطرہ کا بھی ہمارے پاس لائک سائنٹیفکلی تو ہم شاید پروو نہ کر سکیں، وہ الگ سائیکالوجی میں بحث ہے کہ انسان جو ہے وہ بلینک سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے، یا انسان جو ہے وہ کچھ اپنی لرننگ لے کے پیدا ہوتا ہے. وہ ایک الگ نیچر نرچر کی ڈبیٹ ہے. بٹ اینی وے، تو اسلامک سائیکالوجی اگر آپ اور طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہیں، اٹس اے ویری ہولسٹک اپروچ، رائٹ. سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسلامک سائیکالوجی وی کیپ ان ٹو اکاؤنٹ کہ انسان کی فزیکل نیڈس ہیں، انسان کی ایموشنل نیڈس ہیں، انسان کی انٹلیکچوئل یا مینٹل نیڈس ہیں، اور انسان کی اسپریچول نیڈس ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ایک روح ہے اور روح کی بھی ضرورت ہے. تو دیٹس واٹ اسلامک سائیکالوجی از in a very super simplified form, I believe. But I want you to explain it further, elaborate further, کیونکہ آپ نے اس کے اندر فزیکل نیڈس کو بھی ڈال دیا، ایموشنل نیڈس کو بھی ڈال دیا، اسپریچول نیڈس کو بھی ڈال دیا. تو مطلب ایک ایز اسلامک سائیکالوجسٹ ہاؤ ڈو یو کیٹر آل دیز پرابلم؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی اپنا اسپریچول پرابلم لے کر آتا ہے تو ایز اسلامک سائیکالوجسٹ آپ مطلب اگر میں اسلامک سائیکالوجسٹ ہوں یا کوئی اور اسلامک سائیکالوجسٹ ہے تو وہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ مطلب وہ کیا میتھڈز ہوں گے، کیا فریم ورک ہوگا جس کو استعمال کر کے ان کے اوپر یعنی اس کو ہیلپ کرے گا، اس کو جو بھی اس کے مسائل ہیں اس میں اس کو ہیلپ کرے گا؟ بہت ہی اچھا کویشچن ہے. اچھا دیکھیے، اگر وہ اسپریچول کوئی مسائل لے کے آ رہے ہیں نا، تو ہم سب سے پہلے
تو ایک چیز جو کرتے ہیں وہ یہ کہ اسے ڈائگنوسس نہیں دیتے. ویسے تو میں بہت ڈائگنوسس کے اگینسٹ ہوں. ڈائگنوسس از another tool to sell the medicines probably. بٹ دیکھیں یا کسی کو مطلب ہمیں اندازہ بھی ہو گیا اچھا یہ پرابلمس ہیں, تو ڈائگنوسس اس کو ڈائریکٹلی نہیں دیتے. ٹھیک, ہم اس کو پھر ادھر ہی سے لے کر آتے ہیں کہ اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فزیکل اسپیکٹس میں اس کی ڈائٹ صحیح ہے, کس جگہ پہ رہ رہا ہے, ماحول کیسا ہے. یعنی سوری تھوڑا سا ٹینجنٹ ہے, لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لائک سبحان اللہ ہمارے پروڈیسیسرز نے, ہمارے سلف نے, یا جو اسلامک سائیکالوجی کے پائنیئرس تھے, اگر آپ کو بیمارستان وغیرہ کا کانسیپٹ پتہ ہے, تو اتنا انڈیویجولائزڈ قسم کی یعنی ٹریٹمنٹ ہوا کرتی تھی کہ ایک بندے کو دیکھ کے اس کو اگر ایڈمٹ بھی کر لیا تو کس جگہ میں رہ رہا ہے, اس کی ارد گرد کے کلرس کیسے ہیں, کس طرح کی آوازیں سن رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نیچر کے قریب رہنے سے بہت سارے آپ کے مطلب مینٹل ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں. بٹ بہرحال کمنگ بیک ٹو دا کویشچن, ٹھیک, تو ہم اس کو سارے ایسپیکٹ سے ٹریٹ کرنے کے بعد ہم اسپریچویلٹی پہ بھی آتے ہیں, رائٹ. سو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جیسے نفس ہے, نفس کی جو لوور موسٹ فارم ہے نفس الامارہ بالسوء, ٹھیک, بہت ساری میلڈیز وہیں سے جنم لیتی ہیں. آپ جیسے میں ویسٹرن کیپٹلسٹ سوسائٹی کی بات کر رہی تھی, وہاں پر بھی آپ دیکھیں یعنی اس کو اگر آپ نفس امارہ کے پیرالل رکھیں تو بالکل وہ کیپٹلزم اور نفس الامارہ بالکل ایک ہی بالکل ایک نہیں کہنا چاہیے, لیکن ایک ہی طرح کی ان کی چیلنجز ہیں. کیا یعنی نفس الامارہ کیا کہتا ہے, وانٹ سم تھنگ اینڈ آئی وانٹ اٹ رائٹ ناؤ, پلیجر ڈریون ہے. تو وہاں سے پھر ہم تھرو سائیکو تھراپی, تھرو کانورسیشن, لائک اف یو آر آپ کو کوئی بہت کسی چاہے انسان سے بھی محبت ہو گئی ہے یا کسی چیز کی اس طرح کی حسرت ہے, سو ول انگیج دیم ان کانورسیشن کہ وہ کیوں چاہیے, وہ کیسے چاہیے, یا کسی سے جیلسی ہے تو آپ دیکھیں اس کی بھی فاؤنڈیشنز یہیں آ کے ملتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ یا کچھ نہ کچھ انکلینیشن ہماری نفس الامارہ کی طرف ہی ہوتی ہے. انسان اگر کسی بھی پرابلم میں, ریلیشن شپ کی پرابلم میں اگر الجھا ہوا ہے تو اس میں بھی بہت دفعہ ہم اپنی ایجنسی نہیں دیکھتے ہیں. نفس ہمارا آپ کو کیا کہتا ہے, آپ بالکل ٹھیک ہیں, باقی ساروں کا مسئلہ ہے, تو اپنی ایجنسی نہیں دیکھتے. تو اس طرح سے پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ڈپینڈنگ اپان وٹ ایور دا انڈیویجولائزڈ میلڈی از. اب کریٹیکل تھوڑا سا سوال ہے کہ تو اس کا مطلب مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اٹ ڈزنٹ ریکوائر اے ڈگری to become an Islamic psychologist. You need an experience more than. نہیں, how did you reach this conclusion? میں کیسے پہنچا, میں مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی اسپرچل ایک بہت ہی ایکسپیرینس بندہ ہے جس نے لائف کے اندر بہت اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں, اس نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ زندگی میں کام کیا ہے, تو وہ زیادہ بہتر لوگوں کو ایڈوائز, کیونکہ آپ نے جیسے کہا نا کہ وہ انڈیویجولائزڈ قسم کی وہ تھراپیز یا آپ کہہ لیں کہ ان کی ٹریٹمنٹس ہوتی تھیں, تو وہی بندہ کر سکتا ہے جو ایکسپیرینس ہے بنسبت اس بندے کے جس کے پاس ڈگری ہے. دس از مائی مطلب میں ایک آرگیومنٹ دے رہا ہوں, اینڈ آئی وانٹ یو کہ اس کے اوپر آپ کا کیا اچھا, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کرتی کہ ایک بندہ جو اسپریچولی انکلائنڈ ہے یا جس کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ, وہ اچھا مشورہ دینے کے قابل ہو سکتا ہے. ہاؤ ایور اب ہم اس ٹائم میں رہتے ہیں جہاں ہر بندہ جو ہے وہ کاؤنسلر اور تھراپسٹ ہے کسی بھی کریڈینشیلس کے بغیر, وچ از اے ویری ڈینجرس تھنگ, رائٹ. آپ اگر یہ ڈورس کھول دیں گے کہ ہاں جی کوئی بھی اسلامک سائیکالوجسٹ ہے اپنے نام کے ساتھ لگا سکتا ہے ڈگری یا کسی بھی فارمل ٹریننگ کے بغیر, تو کویکری کی انڈسٹری جو پہلے ہی کافی پنپ رہی ہے اس کو تو مطلب وہ بے لگام ہو جائے گی. ٹھیک, تو میں یہ مانتی ہوں کہ ایک بچہ اگر 22-23 سال کا وہ ایک ڈگری کر کے نکلا ہے, پھر چلیں وہ ماسٹرز کر کے 25 سال کے ہو جاتے ہیں, ان کے پاس این ممکن ہے ایکسپیرینس کم ہو, لیکن اس 6 سال یعنی ماسٹرز تک کے دوران اور آگے تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اپنی اسپیشلائزڈ PhD کریں اسلامک سائیکالوجی کی فیلڈ میں, کیونکہ ابھی ہمارے پاس بہت گنجائش ہے, بہت از لاٹ آف روم فار اسپیشلی تھیوریٹیکل ڈیولپمنٹ اور انٹرونشن کی ڈیولپمنٹ میں. بہرحال اس دوران اتنی زیادہ پریکٹس کرائی جاتی ہے ان بچوں کو کہ وہ ڈائگنوسس, کیس اسٹڈی, ہسٹری ٹیکنگ
اور ماسٹرس کے بعد تو تھیراپی دینے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی کو بھی یہ دیکھیے میں یہ بھی مانتی ہوں کہ سائیکالوجی از ریلیٹیولی اے نیو فیلڈ. اس میں بھی اسلامک سائیکالوجی اور اس میں ابھی اپنے بڑے نیسنٹ اسٹیجز پہ ہے. اسٹل آئی ووڈنٹ ایور ریکمینڈ کہ آپ آپ اسلامک سائیکالوجی پریکٹس کر سکتے ہیں ڈگری کے بغیر. آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ بات لوگوں کو پتہ سے لگ جائے کہ جب آپ ڈگری کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ تھیوری, اٹ ہیز اے لاٹ آف ادر تھنگس, یعنی کیس اسٹڈیز ہیں, پریکٹس ہیں. جی اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اگر اپنی اوریجنل سورسز جو کہ ہم ایپسٹمالوجی کی بات کر رہے تھے, قرآن, سنت, سیرت, اس کے اندر ہمیں کوئی سائیکالوجی کے یا تھیراپیز کے یا مینٹل النیسز کو ٹریٹ کرنے کے ماڈلس ملتے ہیں, اور اگر ملتے ہیں تو وہ کیا ہیں, کیسے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں, آپ کا کیا اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے قرآن سے بات شروع کریں یا سیرہ سے بات کریں, لائک ان سے بہتر سائیکولوجیکل ریسورسز میں نے نہیں پڑھے. میں نے بہت ڈیپتھ میں جا کے فرائڈ سے لے کے ارون یالم تک شاید ہر میجر نام کو پڑھا ہوگا. لیکن سبحان اللہ جو ہمیں قرآن میں چیز ملتی ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ساتھ, مطلب میں آپ کو کہاں سے شروع کروں گا, کہاں سے, سو مچ ٹو ٹیل. یعنی دیکھیے سب سے پہلے نا آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ریلیشن شپ ہے نا وہ بہت ساری چیزوں سے انسان کو نپٹنے, یعنی سائیکالوجی سے پہلے کیا تھا, پیپل وڈ گو ٹو آئدر ریلیجن اور فلاسفی ٹو سالو دیئر لائف ایشوز, رائٹ. اب دیکھیے قرآن میں غم کو نا, تکلیف کو بڑی رسپیکٹ دی گئی ہے. یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ ہاں میں غم ہے, تکلیف ہے, سب اللہ کی طرف ہے. ٹھیک, یعنی درد کو ایک رسپیکٹ دی گئی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو فوراً سالو کر دیں, اس کو پروسیس کریں. ٹھیک, علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں. رائٹ, یعنی درد از این ایکسپیرئنس دیٹ ٹیچز یو وٹ ایز کین نیور ٹیچ یو. تو یہاں سے شروع کریں, پھر اسی میں ہم بات کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا, اب یہ آیتیں جو ہیں جس کا مطلب آف کورس یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے. اب آئی وانٹ ٹو سے دس ریسپیکٹفلی, جو دیندار لوگ ہیں وہ میری ہی لوگ ہیں. اگر میں کبھی ان پہ تنقید کرنے کی جسارت کرتی بھی ہوں تو وہ میرے اپنے اوپر تنقید ہے. ٹھیک, لوگ آتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں باجی کے پاس گئی تھی, باجی نے آیت سنا دی. تو میں نے کہا اچھا اس کا کیا مطلب ہوا؟ بس اللہ کے ذکر سے سکون ہے. وٹ ڈز دیٹ ایون مین؟ کیا ذکر اللہ کا؟ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس میں وہ 1.5 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھ لو نا. دیکھیے ٹھیک ہے آپ 1.5 لاکھ دفعہ, 2 لاکھ دفعہ پڑھیں, بٹ دس از اے ویری ریڈکشنسٹ ویو آف واٹ دس آیا از سینگ. ٹھیک ہے, ذکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ میں ینگ بچیوں کے کلاسز لیتی ہوں تو میں اکثر ان کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ وہ جس سے آپ کو بہت محبت ہے نا ایک بندہ, اس کے بارے میں سوچیں, اور وہ کمرے سے آ رہا ہو یا کوئی اس کی بات کر رہا ہو, آپ کا دل کرے گا کبھی اس کا ذکر چینج ہو کے کہیں اور کسی اور کا ذکر ہونے لگے؟ اگر ذکر ہونے کسی اور کا ذکر بھی ہونا نا تو ہم اس کو مڑ کے ادھر ہی, کہیں تو بہر خدا ذکر یار چلے, ہم ادھر ہی لائیں گے. تو اللہ سے محبت کا تقاضا بھی یہ کہ اللہ کا ذکر ہونا تو بس اللہ کی بات سننے کا اتنا دل کرے. اور یہ دل کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے, اگین یہ میں کلیشیڈ باتیں نہیں کرنا چاہتی, یہ دل ایسے کرے گا یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کو جان جائیں گے. اللہ نے ہمیں مصیبت میں بھی ڈالا ہے نا, تو اگین علامہ اقبال کے, میں آئی کی ناٹ ڈو وداؤٹ ہم, کہتے ہیں کہ چلو جسٹ مائی مائنڈ اینی وے, آتا ہے تو پھر یاد کرتی ہوں, بتاتی ہوں. یعنی ذکر جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو سمجھیں. رائٹ, کہ اللہ نے اگر مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے تو کیوں ڈالا ہے؟ ٹھیک ہے, یا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی چیز چھین لی ہے تو وہ کیوں چھینی ہے؟ یہ مطلب دیز آر فیو ایگزامپلس. جب آپ کو یہ حکمتیں سمجھ آنے لگتی ہیں نا تو اس درد میں بھی لذت آنے لگتی ہے. ایسے ہی, اور اللہ کا ذکر از ناٹ جسٹ یعنی وربلی آپ بس صرف ذکر کریں, اٹس اے ہول پیکیج. یعنی آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, آپ نے اس کے احکام کے مطابق
یعنی جو اس نے حکم دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آپ جب یہ ہول پیکیج ہے، اٹس اے ہول پیکیج. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر آف اللہ از ناٹ جسٹ the sentences اور the آیات، اٹس more of احکام. کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن کا میسج خالی تلاوت قرآن نہیں ہے، بلکہ تعلیم بھی ہے، عمل بھی ہے، یہ سب کچھ اس قرآن کا ذکر ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ ذکر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو جیسے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس میں جو ذکری کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تم میری تلاوت نہیں کرتے تھے، بلکہ تم میرے ذکر پہ، یعنی میرے جو احکامات ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. اینڈ دیٹس وائی یور لائف بیکم لائک دیٹ. دیکھیے کوئی بھی ریمیڈی اللہ کے تعلق کے بغیر کمپلیٹ ہولسٹک نہیں ہو سکتی. صحیح؟ کیونکہ اچھا میں آپ کو ایک بہت مزے کی اگزامپل دیتی ہوں. مزے کی اس لیے کیونکہ مجھے پسند ہے. گریٹیٹیوڈ ہے نا، اٹس اے ویری پاورفل فنامنا. آپ کو پتہ ہے مجھے پسند بھی بہت ہے. اگر آپ سیکولر ویو دیکھیں گریٹیٹیوڈ کا، تو اتنی زیادہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، اتنی انٹرونشنس ڈیولپ ہوئی ہیں، اتنی زیادہ اس پہ بات ہوئی ہے، لائک بھری پڑی ہوئی ہے سیکولر سائیکالوجی گریٹیٹیوڈ پہ. بٹ ون آف دا فنڈامنٹل مسنگس از واٹ؟ اٹس ہو شوڈ یو بی گریٹفل ٹو. ٹھیک ہے، یعنی وہ ہے کون ابھی. لیکن اگر آپ سلف کا وہ پڑھیں، اور آف کورس قرآن الحمد للہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، اگر آپ سلف کا طریقہ بھی دیکھیں تو امام ابن قیم مدارج السالکین میں بہت اچھی اگزامپل دیتے ہیں. although وہ اپنی اگزامپل کو خود بھی الیبوریٹ کرتے ہیں کہ لمیٹیڈ ہی ہے، کیونکہ وللہ المثل الاعلی، آپ کوئی بہت کمپریہنسو اگزامپل اللہ تعالیٰ کے لیے دے نہیں سکتے. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک بادشاہ نے ایک بندے کو کوئی روب دیا یا کوئی چادر دی، ٹھیک ہے، اور پکڑ کے چادر کو تھینک یو کرنے لگے. تھینک یو چادر، بہت ہی خوبصورت ہو تم، کتنی کمفرٹیبل ہو تم، تمہارا رنگ کتنا اچھا ہے. تو بادشاہ ول بی لائک مطلب who are you being grateful to, right? سو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی کرتے ہیں نا. اور اگین بادشاہ تو پھر اپنے شاید ملازم کا اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے نا. So we are more focused on gifts than the giver. Exactly. اور بالکل یہی بات ہم انشاءاللہ وہ بتایا بھی تھا شاید میں نے آپ کو، کہ وہ پیپر الحمدللہ بالکل کمپلیشن کے مراحل میں، جس میں امام ابن قیم کا تھیو سینٹرک ماڈل آف گریٹیٹیوڈ، کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ فوکسڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ عبودیہ پہ فوکسڈ ہے، rather than based on nothing, based on abstract, which secular psychology is. So ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹتے ہیں، پھر واپس انشاءاللہ آخر میں جو بیسک میسج ہے اس پوری پوڈ کاسٹ کا ہم اس پہ آئیں گے. سو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو جس ادارے میں بھی آپ بیٹھی ہیں، آپ نے ماشاء اللہ ہمارا جگہ بھی وزٹ کی، اینڈ دین یو ہیو میٹ سم آف آور پیپل، اسٹوڈنٹس. واٹ رول ڈو یو تھنک دیٹ شجرا کین پلے ان دی whatever is happening in the ummah؟ تو اس میں ہم کیا، آپ کو کیا لگتا ہے شجرا کیا رول پلے کر رہی ہے یا کر سکتی ہے، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یو کین ایڈوائز اس ایز ویل انشاءاللہ. دیکھیے اسلامک سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے ہی بتاؤں گی آپ کو، باقی تو آپ لوگ ماشاء اللہ سمجھدار ہیں اور اتنا میری ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑی خواہش میری یہ ہے کہ پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں اور ہر انسٹیٹیوٹ میں، جیسے آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے یا کوئی بھی اور انسٹیٹیوٹ ہے، اسلامک سائیکالوجی آن گراؤنڈ پڑھائی جائے. اور جو ہماری ٹریٹمنٹ میتھڈالوجیز ہیں وہ 1-on-1 آمنے سامنے بیٹھ کے دی جائیں. دیکھیے آن لائن پڑھنے کا بالکل صحیح، الحمد للہ وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آن لائن پڑھنے کی بھی اب سہولیات موجود ہیں، لیکن جو سامنے بیٹھ کے، یعنی اگین انسان کا انسان سے جو تعلق ہے نا، وہ تعلیم کی پروسیس میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. تو آپ کی جو ماشاء اللہ یہ آن سائٹ ہے، واللہ العظیم آپ کے سامنے نہیں کہہ رہی، مجھے اتنی زیادہ میرے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ بہت بھرے، ان کو یہ جگہ کم پڑ جائے انشاءاللہ. ٹھیک، تو آپ اسلامک سائیکالوجی یہاں سے پڑھانا شروع کیجیے، ڈیٹیل میں پڑھانا شروع کیجیے. دیکھیے ابھی کتنے انسٹیٹیوٹ کا آپ نام بتا سکتے ہیں صاحب؟ کتنے انسٹیٹیوٹ پڑھا رہے ہیں اسلامک سائیکالوجی؟ صرف پاکستان کی بات کر رہی ہوں میں. آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی پڑھا رہے، صرف لاہور میں خالی رفا کچھ شاید کر رہا ہے، چھوٹا موٹا شاید ڈپلوما. بہت اچھی بات ہے الحمد للہ، ایم ناٹ بلٹلنگ دیٹ، بالکل ڈپلوما سے ہی آغاز ہو. میں چاہوں گی کہ یہاں پہ لائک اگر آپ
4 سال کا انشاءاللہ یہ BS کروائیں, آپ ماسٹرز کروائیں, یہاں پہ ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ڈیولپ ہوں, ہم یہاں پہ ریسرچ کریں اور ریسرچ میں کنٹریبیوٹ کریں. ابھی تو ہمیں بہت مسئلہ ہوتا ہے لائک ریسرچ پبلیکیشن یہ وہ, جہاں وہ اسپریچولیٹی دیکھتے ہیں پیپر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. بٹ خیر انشاءاللہ میں بہت آگے دیکھتی ہوں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اسلامک سائیکالوجی کے ایٹ لیسٹ فیلڈ میں ہو سکتا ہے شجرہ پائنیئر ہو انشاءاللہ, اور یہاں سے پھر وہ خیر کا چشمہ پھوٹے جو سارے پاکستان کو اور پھر ساری دنیا کو منور کرے انشاءاللہ. So what could be the pathway, اس کی طرف ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں, یا ایک نوجوان ہے وہ آپ کی بات یہاں پہ سن کے اس پوڈ کاسٹ کو سنا, he becomes motivated کہ ٹھیک ہے میں نے یہ رستہ اپنانا ہے. Now as you said that there are very few options, اگر options ہم لے بھی رہے ہیں تو وہ بہت ہی بالکل بیسک سے ہیں, ورنہ ہماری جتنی بھی یہ مصعب ایون یہ بھی سائیکالوجی کر رہا ہے لیکن ہی از ان ٹو اے سیکولر یونیورسٹی, تو وہاں پہ تو ساری سیکولر سائیکالوجی پڑھا رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی بھی نوجوان اگر وہ اس طرف آنا چاہتا ہے تو اس کا کیا پاتھ وہ لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ڈریم بگ بٹ اسٹارٹ اسمال. ٹھیک, آپ نے ماشاء اللہ ابھی علم ویلی میں اسلامک سائیکالوجی کا ایک سبجیکٹ رکھا ہے جس کے لیے میں آپ کی بہت ممنون ہوں. آپ اس کو علم ویلی کے اسٹوڈنٹس کے لیے, آؤٹ سائڈرس کے لیے بھی اوپن کر دیں کہ آپ نے صرف اسلامک سائیکالوجی پڑھنی ہے. اچھا بعد میں پھر ناراض نہ ہوئیے گا, آپ نے ایڈوائس مانگی تھی تو میں دے رہی ہوں, رینڈملی جسٹ کیم ٹو مائی ہیڈ. ٹھیک ہے, آپ اس کو جب ہم انشاءاللہ اس کو کنڈکٹ کروائیں گے آپ اس کو اوپن فار آل رکھ دیں جو آگے پڑھنا چاہیں. ٹھیک ہے, ہم اسکریچ سے بلڈ کریں گے, اتنی فاؤنڈیشن اسٹرانگ کر دیں گے انشاءاللہ کہ جس سیکولر سسٹم میں جائیں گے, اصل بچوں کو سمجھ ہوتی ہے کہ دیر از این ایلیمنٹ دیٹ از مسنگ بٹ وہ دے کی ناٹ پٹ دا پیسز آف دا پزلز ٹوگیدر. تو ہم جتنا بھی ہمارا ٹائم ڈیوریشن ہوگا اس میں اتنی بنیادیں اسٹرانگ کر دیں گے کہ دے کین ہیو اے کانورسیشن ود اینی ون اینڈ ٹیل کہ وائی اسلامک سائیکالوجی اینڈ وائی ناٹ سیکولر سائیکالوجی. دیکھیں سیکولر سائیکالوجی نا وہ ویسے تو علامہ اقبال نے ان کے جمہوری نظام کے لیے کہا تھا, لیکن سیکولر سائیکالوجی پہ بھی اتنا ہی پورا اترتا ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں, مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنکیز سے تاریک تر. تو وہی معاملہ ہے کہ چہرہ روشن. اس پوڈ کاسٹ کی پھر لیول 2 اور لیول 3 کریں گے, میں آپ کو اور بہت ساری لمیٹیشنز بتاؤں گی جس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ باہر سے کتنا گلٹری اور پیارا لگتا ہے لیکن اندرون کتنا اس کا ویک ہے, اور انسان کو کس نہج پہ پہنچا دیتا ہے اکیلے پن کے, اور اس کی کس سوسیڈیلٹی بیکمس ویری کامن. آئی تھنک اس میں سمجھنے کے لیے بالکل اتنی بات کافی ہے کہ جب انہوں نے when they have removed God from their مطلب ہر چیز کے اندر سے, اپنے پورے کریکولم کے اندر سے انہوں نے گاڈ کو ہٹا دیا ہے, اور وہ سب سے زیادہ انسان کو سمجھا ہی یا سمجھا کیا اس نے بنایا ہے ہمیں, تو وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے, اور ہمارے بارے میں وہ سب مطلب جب زیادہ جانتا ہے تو ہمارے بارے میں سب سے اچھی گفتگو, سب سے اچھی بات, سب سے اچھا تھیراپی وہی بتا سکتا ہے, یعنی سب سے اچھا سولوشن وہی دے سکتا ہے. تو obvious بات ہے کہ یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ تاریک تر ہے, تو اس پہ کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے. یعنی جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں ان کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ ہوگی, اور نہیں پتہ تو دس از اے ریمائنڈر فار دیم کہ انہوں نے گاڈ کو ہی ریموو کر دیا, خدا کو ریموو کر دیا, پھر اوپر سے روح کو بھی. آئی ڈونٹ نو اب نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے. دیکھیں ہے تھوڑی بہت گفتگو روح کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہی یونگ کا بہت سارا کام ہے, بٹ دیکھیں آپ یونگ سے سیکھیں کہ روح کیا ہے, یا آپ اپنے ایپسٹمولوجیکل سورسز سیکھیں, آپ کا مطلب آپ کی چوائس ہے. ایسے تو آخری سوال بس انشاءاللہ کہ کون سی کتابیں آپ یا اسکالرز یا آپ کوئی مطلب آرٹیکلز یا بلاگز یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے تھرو ایک بندہ چلے وہ ڈگری ابھی نہیں لے سکتا, ابھی وہ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے یا کچھ اور پڑھتا ہے, تو وہ کیا پاتھ وے لے سکتا ہے, کون سے لوگوں کو پڑھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے جن کے ذریعے وہ آگے اب انشاءاللہ اس رستے پہ قدم بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ بالکل بیسک سے شروع کر رہے ہیں نا تو ڈاکٹر عائشہ اتس کا کام بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, ہر بک سائیکالوجی فرام دا اسلامک پرسپیکٹیو, وہ بالکل بیسک سی کتاب ہے, کہ کوئی بھی پڑھ کے اس کو سمجھ سکتا ہے. ڈاکٹر مالک بدری کا کام بہت اچھا ہے, ان کو ہم فادر آف ماڈرن سائیکالوجی کہتے ہیں, سوری اسلامک سائیکالوجی کہتے ہیں, فار دا ویری رائٹ ریزنز. ہی واز دا وائس, بڑا مزے کی انہوں نے باتیں کہی ہیں کہ فرائڈ سائنس جو سیکولر سائیکالوجی والے ہیں ان کے
پے چیک فرائڈ سائن کرتا ہے تو اس لیے وہ سیکولر سائیکالوجی کے اگینسٹ کچھ بولتے نہیں ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ ایکیڈیمک نوعیت کا پوچھ رہے ہیں تو دیکھیے ڈاکٹر حسین کا کام بہت اچھا ہے, ڈاکٹر غلام رسول حسین, لیکن ان کی بڑی ایکیڈیمک ٹائپ کی بکس ہیں, اس کے لیے پھر آپ کو ہائر لیول پہ آنا پڑے گا. تو آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ میں اچھا ہاں آپ بالکل, اگر آپ سبحان اللہ اسحاق میں آپ کو بتا نہیں سکتی, آپ جتنا سلف کے کام میں جائیں گے نا آپ کو لگے گا کہ سب سے بڑے سائیکالوجسٹ تو یہ تھے. واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ان ماڈرن سائیکالوجی. امام ابن قیم کی مدارج السالکین آج کل بڑی میں ڈیپتھ میں اس میں کوشش یہی ہے کہ تھوڑے سے پیپرز بھی پبلش کرائے جائیں تاکہ لوگوں کا دھیان جائے. اتنی یعنی سبحان اللہ ایسی ہیومن سائیکالوجی اس میں کہ مطلب کیا آپ کو ماڈرن سائیکالوجی آفر کرے گی جو ہمارے یعنی سیلف نے کام کیا. بس ابھی آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ یہی بتا سکتی ہوں, کچھ اور ذہن میں آئے گا تو آپ کو ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ہم اس کی اگلی بار جب آپ آئیں گی تو اس کا لیول 2 لیول 3 بھی کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر آپ کا آنے کا. جیسے باقی لوگوں کے لیے کہ ہمارا علم ویلی کا بیچ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے, اینڈ استاد بیلا از ون آف دا انسٹرکٹر ان دیٹ کورس. تو اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں علم ویلی یعنی اسلامک سائیکالوجی پڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اگین یہ پیکیج ہے, آپ کو وہ بات بھی تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ باقی دین کے اسپیکٹس کو سمجھیں گے, آپ مقاصد الشریعت کو سمجھیں گے, آپ قواعد فقہیہ کو سمجھیں گے, آپ سیرت پڑھیں گے, تو آپ کو باقی باتیں وہ ایک سنکرنائز وے میں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ضرور اس کورس کو جوائن کریں علم ویلی کو. باقی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے فردر تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملتا رہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.